أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. صدق اللہ العظیم. میں نے 2-3 آیتیں تلاوت کی ہیں. 2 آیتیں سورہ ملک کی ہیں، پہلی 2، اور ایک آیت سورہ روم کی ہے، آیت نمبر 41. اس کا ترجمہ پڑھ دیتا ہوں. پہلے سورہ ملک کی پہلی 2 آیتیں. نہایت بزرگ و برتر ہے وہ جس کے ہاتھ میں کائنات کی سلطنت ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس نے موت اور زندگی کو ایجاد کیا تاکہ تم لوگوں کو آزما کر دیکھے کہ تم میں سے کون بہتر عمل کرنے والا ہے. سورہ روم کی جو آیت پڑھی ہے اس کا ترجمہ ہے: خشکی اور تری میں فساد برپا ہو گیا ہے لوگوں کے اپنے ہاتھوں کی کمائی سے، تاکہ مزہ چکھائے ان کو ان کے بعض اعمال کا، شاید کہ وہ باز آ جائیں. موضوع جیسا کہ بتایا گیا، آزمائش کے حالات میں مومن کا طرز عمل. یہ جو عذاب الہی ہے یہ 2 قسم کا ہوتا ہے. ایک تنبیہی ہوتا ہے اور ایک فیصلہ کن ہوتا ہے. تنبیہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہلکا سا جھٹکا دیتے ہیں کہ شاید یہ لوگ سنبھل جائیں، اور اگر وہ نہیں سنبھلتے تو پھر فیصلہ کن عذاب آتا ہے، اور اس سے وہ شخص یا وہ گروہ یا پوری قوم تباہ کر دی جاتی ہے. سورہ روم کی جو آیت ہے جس میں ہے ظہر الفساد، فساد برپا ہو گیا، یہاں فساد سے مراد ہر طرح کا عذاب ہے. اس میں جنگ کا مسلط ہو جانا، آسمانی آفت، زلزلہ ہے، سیلاب ہے، ٹڈی دل کا حملہ ہے، وائرس کا حملہ ہے، یہ ساری عذاب کی قسمیں ہیں. اور پھر ہمیں عذاب میں اور آزمائش میں بنیادی فرق کرنا چاہیے. عذاب جو ہے وہ فاسقوں اور فاجروں اور کفار کے لیے ہوتا ہے. اس کے برعکس آزمائش جو ہے وہ مومنین کے لیے ہوتی ہے. جو شخص جتنے بلند مقام پر فائز ہوگا ایمان کے حوالے سے، تقوی کے حوالے سے، اس پر اتنی بڑی آزمائش آئے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے: اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، کہ وہ لوگ جنہیں شدید ترین آزمائش میں مبتلا کیا جاتا ہے وہ انبیاء ہوتے ہیں. ان کے بعد پھر جو زیادہ نیک ہوگا اس پر زیادہ بڑا، اس پر زیادہ کڑی آزمائش آئے گی. کم نیک ہوگا آزمائش کم ہوتی جائے گی. اس طرح. یا ایک اور مقام پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے:
ان عظم الجزاء ما عظم البلاء، کہ یہ جو جزا کا تعلق ہے، ریوارڈ کا اللہ کی طرف سے، وہ آزمائش کے بڑے ہونے سے جڑا ہوا ہے۔ جتنی بڑی آزمائش اتنا بڑا ریوارڈ، اتنی بڑی جزا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَإِنَّ اللَّهَ إِذَا أَحَبَّ قَوْمًا ابْتَلَاهُمْ، اللہ جن لوگوں سے محبت کرتا ہے انہیں آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَى وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ، تو جو شخص اس آزمائش پر اللہ کی رضا کے ساتھ راضی ہو جاتا ہے، واویلا نہیں مچاتا، تو اللہ کی طرف سے بھی اس کے لیے رضا لکھ دی جاتی ہے، اللہ اس سے راضی ہو جاتا ہے۔ اور جو واویلا مچاتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اعتراض کرتا ہے کہ میں ہی رہ گیا تھا اس مصیبت کے لیے، فلہ السخط، تو اس پر اللہ کی بھی ناراضگی مسلط ہو جاتی ہے۔ یا ایک اور حدیث ہے جو خاص طور پہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو اعزاز ہے خاص طور پہ مومن کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا عجباً لامر المؤمن فإن امرہ کلہ خیر، کہ مومن کی کیا بات ہے، کیا شان ہے اس کی، کہ اس کا ہر معاملہ جو ہے بھلائی پر مبنی ہے۔ آپ نے فرمایا وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا الْمُؤْمِنِ، کہ یہ اعزاز، یہ شان صرف اور صرف مومن کے لیے ہے، اور کسی کے نصیب میں یہ اعزاز نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا ان اصابتہ سراء شکر فکان خیرا لہ، اگر اسے کوئی اچھائی ملتی ہے، کوئی خوشی ملتی ہے، تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، تو اس میں اس کے لیے بھلائی ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءَ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اور اگر اسے کچھ تنگی پہنچتی ہے، کڑا وقت آ جاتا ہے، آزمائش آ جاتی ہے، تو وہ صبر کرتا ہے، اس میں بھی اس کے لیے بھلائی ہے۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے ان لوگوں کے لیے جو صبر کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہمیں پلٹ کر جانا ہے، انہیں خوشخبری دے دو۔ یعنی یہ بھی ایک اعزاز ہے مومنین کے لیے، وہ مومن جو صبر کرتے ہیں۔ ایک بہت بڑے امام ہیں علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پھر شیخ تھے، استاد تھے، جن کا لقب شیخ الاسلام ہے، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ تو امام ابن قیم جو ہیں اپنے شیخ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ایک دفعہ انہوں نے مجھ سے یوں کہا، جو حکمران وقت تھا، انہوں نے علامہ ابن تیمیہ کو جیل میں بند کیا ہوا تھا۔ تو ابن قیم اپنے استاد کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک روز انہوں نے مجھ سے یہ کہا، یعنی شیخ الاسلام نے یہ کہا ما یصنع اعدائی بی، کہ یہ میرے دشمن جو ہیں میرا کیا بگاڑ لیں گے، انا جنتی فی صدری، میری جنت جو ہے وہ میرے سینے میں ہے، میرے دل میں ہے، انا رحت فہی معی لا تفارقنی، میں جہاں کہیں بھی جاتا ہوں یا جاؤں، میری جنت میرے ساتھ ہے، مجھ سے جدا نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں ان حبسی خلوت وقتلی شہادت واخراجی من بلدی سیاحت، کہ اگر یہ لوگ مجھے قید میں رکھتے ہیں تو اس میں میرے لیے اللہ کے ساتھ خلوت ہے، تو مجھے فارغ وقت ملتا ہے کہ میں اللہ کے ساتھ خلوت میں ہم کلام ہوتا ہوں، تو اس میں تو میرے لیے بہت بھلائی ہے، مجھے فارغ وقت مل جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مجھے قتل کر دیتے ہیں تو مجھے
شہادت نصیب ہوگی۔ اس سے بڑا درجہ کیا ہے مومن کے لیے؟ اور کہتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مجھے میرے ملک سے نکال دیتے ہیں، مجھے جلا وطن کر دیتے ہیں، تو یہ میرے لیے سیر و سیاحت کا باعث ہے۔ میں جاؤں گا، اللہ کی زمین دیکھوں گا، دنیا دیکھوں گا۔ یعنی وہ جو بھی مصیبت ہے، بڑی ہو یا چھوٹی، جو عام طور پہ انسانوں کی نظر میں ہوتی ہے، وہ انہیں ایک نئے پیراہے میں دیکھ رہے ہیں۔ ان کا جو ویو ہے مشکل کی طرف دیکھنے کا، وہ بہت مختلف ہے۔ جیل کی جو قید تنہائی ہے، اسے وہ اللہ کے ساتھ خلوت کہہ رہے ہیں۔ دشمن کا قتل کر دینا، اسے وہ شہادت کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ تو اللہ سے ملاقات ہو جائے گی میری، شہید ہو جاؤں گا۔ اور اگر وہ مجھے میرے گھر بار سے دور کر دیتے ہیں، وطن سے نکال دیتے ہیں، تو اس میں بھی میرے لیے بھلائی ہے۔ میں اللہ کی زمین دیکھوں گا، وسیع زمین ہے۔ اللہ نے کہا ہے قل سیروا فی الارض، اللہ کی زمین میں چل پھر کر دیکھو، اس کی نشانیوں کا غور کرو، تدبر کرو، تو میں وہ کروں گا۔ سیاحت ہے میرے لیے۔ تو یہ ایک تمہید سمجھ لیں اس کو کہ عذاب جو ہے وہ اور چیز ہے، جو کہ کافروں کے لیے ہے، فاسقوں کے لیے ہے، فاجروں کے لیے۔ اس کی بات نہیں ہو رہی، وہ ہمارا موضوع نہیں ہے۔ آزمائش کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ جب اپنے بندے پر آزمائش نازل کرتا ہے تو اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کیوں آزمائش بندے پر نازل کرتا ہے؟ اس کے پیچھے کیا کوئی حکمت پوشیدہ ہے؟ اور ہمارا جو بطور مومن کے ایک رد عمل ہونا چاہیے آزمائش کے حوالے سے، وہ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ نے بہت سی حکمتیں پوشیدہ رکھی ہیں آزمائش کے حوالے سے، جیسے کہ میں نے شروع میں آیت تلاوت کی سورہ ملک کی، جو دوسری آیت ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور حیات دونوں تخلیق فرمائی۔ حیات میں تو تخلیق سمجھ میں آتی ہے، لیکن موت میں تخلیق کیسے ہے؟ یہ بھی اللہ کا ایک کارنامہ ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جب قیامت کے روز اہل جنت جنت میں داخل ہو جائیں گے اور اہل دوزخ میں ڈال دیے جائیں گے، تو موت جو کہ اللہ کی ایک مخلوق ہے، اسے ایک دمبے کی شکل میں لایا جائے گا اور جنت اور جہنم میں اس کو ذبح کر دیا جائے گا۔ یعنی جیسے اللہ نے فرمایا نا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، تو یہ جو موت ہے اس کو بھی ایک سمبولیکلی اس کو ایک زندگی دے کے اس کی بھی جان لی جائے گی اور اسے بھی موت عطا کی جائے گی۔ اور پھر یہ اعلان کیا جائے گا یا اہل الجنت خلود بلا موت و یا اہل النار خلود بلا موت، کہ اے جنت والو، آج سے ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، موت نہیں ہے، اور اے جہنم والو، آج سے ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے، موت نہیں ہے۔ تو موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ تو یہ پہلی جو حکمت ہے کہ اللہ ہمیں کیوں آزمائش میں ڈالتا ہے، وہ یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ تمہیں آزمانا چاہتا ہے کہ تم میں سے کون ہے جو اس دنیاوی زندگی میں بہتر عمل کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے نا کہ فاستبقوا الخیرات، کہ یہ جو بھلائی کے عمل ہیں ان میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرو، سبقت لے جاؤ۔ تو کون ہے جو سبقت لے جاتا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں، اور اللہ کو تو معلوم ہے کہ کون سبقت لے جائے گا، لیکن اس کا ایک نظام ہے کہ وہ ہم سے کروا کے دیکھتا ہے۔ اس کے فرشتے ہیں، وہ ہمارے اعمال کو ریکارڈ کرتے ہیں، نوٹ کرتے ہیں، پھر قیامت کے روز ہمیں وہ دکھایا جائے گا عمل۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ جو ذرہ برابر خیر کا عمل کرے گا وہ اس کو دکھایا جائے گا، اس پر شہادت ہوگی، گواہی ہوگی کہ بھئی یہ واقعی تم نے کیا ہے۔ صرف ہم اپنے علم کے بنیاد پہ تمہیں نہ جزا دیں گے نہ سزا دیں گے، یہ تم نے برے اعمال کیے ہیں، یہ دیکھ لو، یہ تم ہی تھے جس نے یہ اعمال کیے تھے۔ تو پہلی حکمت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمانا چاہتے ہیں کہ ہم
کس طرح ہمارا رد عمل ہے، ہم کس طرح اچھے اعمال کرتے ہیں یا کرتے بھی ہیں یا نہیں کرتے۔ دوسری جو حکمت ہے آزمائش کے حوالے سے، وہ یہ ہے کہ اس سے ہمیں ایک موقع ملتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ آئیں، رجوع الی اللہ۔ آزمائش جو ہے ہمیں رجوع الی اللہ کی طرف رغبت دلاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم نے انہیں آزمایا اچھائیاں بھی دے کر اور برائیاں بھی دے کر، دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے۔ اگر ہم پر نعمتیں اللہ تعالیٰ نے چاور کر رہا ہے تو انہیں بھی ہمیں آزمائش سمجھنا چاہیے کہ نعمت پانے کے بعد ہمارا رد عمل کیا ہے اور برا وقت آنے پر ہمارا رد عمل کیا ہے۔ تو دونوں طریقوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے، اور اس میں حکمت یہی ہے لعلہم یرجعون، کہ یہ نعمت پا کر بھی میری طرف رجوع کریں، اور آزمائش اگر آتی ہے تب بھی میری طرف رجوع کریں اور وابلہ نہ مچائیں۔ تیسری جو حکمت ہے آزمائش کے حوالے سے، وہ ہے تربیت نفس، تزکیہ، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کندن بنانا چاہتا ہے، جس طرح ہم سونے کو ڈالتے ہیں جو را مٹیریل کی شکل میں ہوتا ہے، اور پھر جب اس کو بھٹی میں ڈالتے ہیں تو وہ کندن بن کے خالص سونا بن کے نکلتا ہے۔ تو ان آزمائشوں سے بھی انسان کی تربیت ہوتی ہے۔ ایک اور حکمت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے لیے ایک ٹریننگ ہے، اس میں ہم صبر کی ٹریننگ کرواتے ہیں تمہیں۔ جیسے سورہ بقرہ کی میں نے آیت پڑھی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ ہم لازماً یقیناً تمہیں آزمائیں گے، کچھ ڈرا دھمکا کر، خوف کے ذریعے، مال و دولت میں کچھ کمی کر کے، پھلوں میں، زراعت میں کمی کر کے، تمہارے اقربا کی جان قبض کر کے، عزیز و اقارب فوت ہو رہے ہیں، اس پر تمہارا کیا رد عمل ہے؟ مالی نقصان ہو رہا ہے، اس پر تمہارا کیا رد عمل ہے؟ دشمن کا خوف ہے، اس پر تمہارا کیا رد عمل ہے؟ پھر فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، جو لوگ ان حالات میں، ان آزمائشوں میں صبر کریں، انہیں خوشخبری دے دو کہ جب مصیبت آئے تو وہ اس پر ہڑبڑائیں نہیں، اس پر واویلا نہ مچائیں، گھبرائیں نہیں، بلکہ کہیں کہ ہم ہی سرے سے اللہ کی ملکیت ہیں، جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ بھی اللہ کی ملکیت ہے، مجھے بھی اللہ کی طرف لوٹنا ہے، اور جو کچھ میرے پاس تھا اگر وہ مجھ سے پہلے اللہ کی طرف لوٹ گیا ہے تو اس میں واویلا مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹنا ہے۔ اگر میں اللہ کی ملکیت ہوں تو پھر ظاہر ہے جو کچھ میرے ہاتھ میں ہے وہ مال و دولت بھی ہو سکتا ہے، وہ شہرت بھی ہو سکتی ہے، وہ عزت بھی ہو سکتی ہے، وہ قریبی دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ قریبی رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں، وہ بھی سب اللہ کی ملکیت ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک شخص آیا اپنے والد کو لے کے، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا والد ہے اور یہ میرا مال چرا لیتا ہے میری اجازت کے بغیر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی اس شکایت پر ناراض ہوئے۔ آپ نے فرمایا انت ومالک لابیک، تم اور جو کچھ تمہارے پاس ہے تمہارے باپ کی ملکیت ہے۔ یہ تم مال کی بات کر رہے ہو، تم خود اپنے باپ کی ملکیت ہو۔ اور اس حدیث کو فقہاء نے بنیاد بنایا ہے اور ایک بہت بڑا حکم اخذ کیا ہے کہ اگر کوئی ایسا موقع آئے کہ والد اپنے بیٹے کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں والد پہ قصاص نہیں ہے۔ جج کوئی اور بھی سزا دے سکتا ہے اگر وہ چاہے تو تعزیراً، لیکن قصاص نہیں ہے، بیٹے کے بدلے میں والد کو قتل نہیں کیا جائے گا۔ اور اس حدیث سے انہوں نے یہ لیا ہے کہ یہ توقع نہیں کی جا سکتی اس سے۔ اور جب آپ سے فرمایا کہ انت ومالک لابیک، تم اور جو کچھ تمہارے ہاتھ میں ہے وہ تمہارے باپ کا ہے، تو یہی ہم اقرار کرتے ہیں جب ہمارے پاس
ہمارے اوپر کوئی آزمائش آتی ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم ہیں ہی اللہ کی ملکیت ہے، اور یہ اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، انڈرسٹوڈ بات ہے کہ جو کچھ میرے پاس ہے وہ بھی از خود اس کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ سفر کر رہے ہوتے ہیں، جا رہے ہیں ہم یہاں سے مکہ یا جدہ جا رہے ہیں، مدینہ جا رہے ہیں، لیکن ہم کہتے ہیں سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے لیے مسخر کیا، ہم اس قابل نہیں تھے، ہمارے پاس یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو ہم اپنے لیے مسخر کرتے، اپنے قابو میں لاتے، لیکن ہمارا اصل جو سفر ہے وہ اللہ کی طرف ہے، وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا، یعنی بظاہر تو ہم ادھر جا رہے ہیں، لیکن إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ، اپنے رب کی طرف پلٹنے والے ہیں۔ تو یہ ایک بہت بڑی حکمت ہے آزمائش کے آنے کی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صبر پر کاربند کرتا ہے، اس کی ٹریننگ کرتا ہے۔ ایک حکمت یہ ہے آزمائش میں پڑھنے کے بعد انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی یاد دل میں آتی ہے، انسان غفلت کا شکار ہو جاتا ہے، اللہ کو بھول بیٹھتا ہے، یہاں تک کہ ہلکی سی ڈور کھینچی جاتی ہے تو اللہ یاد آ جاتا ہے، دعاؤں میں لگ جاتے ہیں، خیرات میں صدقات میں لگ جاتے ہیں۔ اور یہ جو ہے قرآن مجید میں بھی ہم دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، کہ آل فرعون پر ہم نے یہ آزمائش ڈالی کہ انہیں قحط سالی کا شکار کر دیا، پھلوں میں کمی لے آئے، تاکہ وہ اللہ کو یاد کریں، لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، یہ ایک حکمت ہے۔ اسی طرح ایک حکمت یہ بھی ہے کہ آزمائش کے بدلے انسان کا مقام اونچا کیا جائے، یعنی جس شخص پر آزمائش آتی ہے اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ اس میں حکمت کیا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شخص کا رتبہ بلند کرنا چاہتے ہیں اس آزمائش کے ذریعے، وہ مصیبت دے کر۔ اب جیسے قرآن مجید میں سورہ نور میں اور احادیث میں بھی واقعہ افک ہے، ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پر منافقوں نے تہمت لگائی، بہت بڑی تہمت، اور حضرت عائشہ بہت پریشان ہو گئیں، روتی رہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے والد کے گھر بھیج دیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ اب مسئلہ یہ ہوا کہ 1 مہینہ گزر گیا، وہی بھی نہیں آئی کہ یہ کیا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام سے مشورے کر رہے ہیں۔ اب یہ بظاہر ایک بہت بڑی مصیبت تھی بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پر لوگوں نے اتنی بڑی تہمت لگا دی، اور مہینے کے بعد جا کے وحی نازل ہوتی ہے، قرآن مجید کی آیات، پورا رکوع نازل ہو جاتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی شان میں، اور آپ کی براءت میں، اور آپ کی پاکیزگی بیان کرنے میں۔ سورہ نور میں ارشاد ہے ان الذين جاءوا بالافك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، کہ یہ جو چند لوگ ہیں منافقین جو ایک جھوٹ گھڑ کر لے آئے ہیں، انہیں آپ برا نہ سمجھیں، اس میں تمہارے لیے، آپ لوگوں کے لیے بھلائی ہے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے تو گمان بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن مجید نازل کر دیں گے جو قیامت تک پڑھا جائے گا۔ حضرت عائشہ کی شان ہے اس میں کہ قرآن مجید آپ کی شان میں نازل ہوا اور آپ کو بے قصور ثابت کیا گیا، آپ کی پاکیزگی بیان کی گئی، اور یہ آپ کے لیے ایک اعزاز ہے، آپ کے رتبے کی بلندی ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا آپ کی شان میں۔ تو بظاہر جو ہے
اس میں ایک بہت بڑی آزمائش ہے، امتحان ہے، لیکن اس کے پیچھے جو اللہ کی طرف سے حکمت پوشیدہ تھی وہ یہ تھا کہ اللہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا مزید رتبہ بلند کرنا چاہتے تھے۔ تو یہ حکمتیں ہیں آزمائش کی۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ چاہ رہا ہوتا ہے کہ لوگ میری طرف پلٹیں، مجھے یاد کریں، میرے قریب آئیں۔ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ ہماری تربیت کر رہا ہوتا ہے، تزکیہ نفس کر رہا ہوتا ہے، صبر پر ہماری ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اس مصیبت میں پڑے ہوئے ہیں، اور اس مصیبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمارا رتبہ بلند کر دیتا ہے۔ آخر میں یہ عرض کروں کہ آزمائشوں سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ علمنی شیئا اسألہ اللہ تعالی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جو میں اللہ سے مانگوں۔ آپ نے فرمایا سل اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت طلب کریں۔ تو حضرت عباس کہتے ہیں فَمَكَثْتُ أَيَّامًا ثُمَّ جِئْتُ فَقُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا أَسْأَلُهُ اللَّهِ، کہ میں کچھ دن میں نے انتظار کیا، پھر میں دوبارہ گیا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسی دعا بتائیں جس کے ذریعے میں اللہ سے مانگوں۔ یعنی لگتا ہے جیسے انہیں لگا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو کہ یہ جو صرف عافیت مانگنے کی دعا ہے غالباً کوئی اتنی بڑی دعا نہیں ہے، تو مجھے کچھ اور بتایا جائے۔ تو جو آپ دوبارہ جاتے ہیں چند دنوں کے بعد تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا عباس یا عم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سل اللہ العافیہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اے عباس، اے رسول اللہ کے چچا، یعنی پیار سے سمجھا رہے ہیں، آپ اللہ سے عافیت مانگیں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یعنی یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عافیت میں رکھے۔ عافیت سے مراد یہ ہے کہ آپ ہر برائی سے بچے رہیں، وہ کوئی بھی مصیبت ہو سکتی ہے، مالی ہو سکتی ہے، جانی ہو سکتی ہے، صحت کے حوالے سے ہو سکتی ہے، اخلاق کے حوالے سے ہو سکتی ہے۔ یعنی آپ کوئی بھی مصیبت ذہن میں لائیں، تکلیف ذہن میں لائیں، مرض ذہن میں لائیں، نقصان ذہن میں لائیں، تو اس سے بچنا جو ہے وہ عافیت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع دعا بتائی صلی اللہ العافیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں یہ بکثرت ہم دیکھتے ہیں کہ آپ یہ اس طرح دعا مانگتے تھے اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، کہ اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، درگزر مجھے فرمائیں، اور عافیت طلب کرتا ہوں اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو سب سے پہلا جو عمل ہے اور سب سے اہم عمل ہے کسی بھی آزمائش کے حوالے سے، وہ کوئی بھی ہو، اور آج کل ہم ایک آزمائش کا سامنا کر رہے ہیں کرونا کی شکل میں، تو اس سے بچنے کا جو سب سے بہترین طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سے عافیت طلب کریں کہ اللہ ہمیں اپنی عافیت میں رکھ، ہمیں محفوظ رکھ، ہمیں اس مصیبت سے بچا کے رکھ۔ دوسری بات جو علماء نے لکھی ہے وہ یہ ہے کہ اگر آزمائش میں انسان گھر جائے تو اس آزمائش کا کم سے کم تذکرہ کیا جائے، وابلہ نہ مچایا جائے، مشکوری نہ کی جائے۔ اور اس کا ہم ایک اشارہ پڑھتے ہیں سورہ مریم میں، ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام سے یہی کہا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ پیدا ہو جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کی ضیافت کرتے ہیں کھجوروں کے ساتھ اور پانی کے ساتھ، فرماتے ہیں فَكُلِي وَاشْرَبِي وَقَرِّي عَيْنًا فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، کہ تم کھاؤ اور پیو، یعنی یہ کھجوریں کھاؤ اور ٹھنڈا پانی پیو، اور
اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاؤ، اور اگر تم کسی انسان کو دیکھو، کسی بشر سے ملو، تو یوں کہنا کہ میں نے آج اللہ کے لیے ایک روزے کی منت مانی ہے، اور وہ روزہ کیا ہے؟ فلن اکلم اليوم انسیہ، کہ میں کسی انسان سے بات نہیں کروں گی۔ یہ منت ہے کہ میں خاموشی کا، چپ کا روزہ رکھوں گی۔ تو اس میں یہ ہوا کہ لوگ پوچھتے رہے کہ یہ آپ بچہ کہاں سے لائی ہیں، آپ کی تو ابھی شادی نہیں ہوئی۔ تو وہ چپ رہتی اور صرف حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیتی۔ تو وہ کہتے کہ ہم اس بچے سے کیسے پوچھیں، یہ تو ابھی پیدا ہوا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود حضرت عیسیٰ کو بولنے کی طاقت دی، اور وہ اسی حالت میں پھر انہوں نے لوگوں سے کلام کیا۔ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیہ، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب بھی عطا کی ہے اور مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے۔ یعنی ایک معجزہ تھا، اور اس معجزے کو دکھانے کا جو اصل سبب تھا وہ ان کی والدہ کی برات تھی، کہ حضرت مریم جو کہہ رہی ہیں وہ ٹھیک ہے۔ تو کہنے کا اس میں جو اشارہ ہے وہ یہ ہے کہ جو آزمائش آتی ہے اس کا کم سے کم تذکرہ کیا جائے، اور اللہ کے ساتھ ایک رابطہ استوار کیا جائے، عافیت طلب کی جائے۔ اور پھر جو تیسرا حل بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ جو بھی احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں، جو بھی اس کے لیے دوا کے حوالے سے بتایا گیا ہے، ویکسین کے حوالے سے بتایا گیا ہے، اس پر عمل کیا جائے۔ یعنی جو اسباب کی دنیا مہیا کی گئی ہیں، اسباب کی دنیا میں جو ہمارے پاس اسباب مہیا ہیں، انہیں اختیار کیا جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما انزل اللہ عز وجل داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نازل نہیں کی کہ جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ جو علم حاصل کرے گا وہ اس مرض کی دوا کو جان لے گا، اور جو جہالت کی حالت میں رہے گا السلام علیکم۔ میں کنٹینیو کرتا ہوں یہیں سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ما انزل اللہ عز وجل داء الا انزل له دواء علمه من علمه وجهله من جهله، کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی کہ جس کی دوا نہ نازل کی ہو، اور جو علم حاصل کرے گا وہ اس مرض کی دوا کو جان لے گا، اور جو جہالت میں رہے گا وہ نہیں جان پائے گا۔ ہمارے دین میں جو وبائی امراض ہیں اس کے حوالے سے ہمیں احتیاطات بتائی گئی ہیں، اور اس میں جو سب سے اہم ہے وہ یہی ہے جسے ہم قرنطینہ کہتے ہیں، کہ لوگ ایک دوسرے سے دور رہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی حکم ہے کہ جس جگہ پہ وبا پھوٹتی ہے آپ وہاں نہ جائیں، اور وہ لوگ جو اس جگہ پر ہیں وہ وہاں سے نہ نکلیں۔ اور صحابہ کے زمانے میں ایک دفعہ ایسا ہوا بھی، شام میں ایک وبا پھوٹی، طاعون پھوٹا، تو حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ وہاں گورنر تھے، تو انہوں نے ایسے ہی کیا کہ لوگوں کو وہاں سے نکال کے کھلی جگہ پہ وہ ان کو لے آئے، اور کہا کہ ایک دوسرے سے آپ نے فاصلہ رکھنا ہے، ایک دوسرے کے قریب نہیں جانا، اور ایک دوسرے کو
دور دور رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی وجہ سے اس وبا کو ختم کر دیا اور سب لوگ جو ہیں شفا یاب ہو گئے۔ لیکن یہ ہے کہ اس سے پہلے کئی لوگ اسی وبا میں شہید ہو گئے۔ اس میں جو ان سے پہلے گورنر تھے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ، وہ شہید ہوئے، لیکن یہ حضرت عمرو بن عاص جو ہیں بعد میں گورنر بن کر آتے ہیں، تو یہ جو ہیں ایک جس کو ہم سوشل ڈسٹینسنگ بھی کہتے ہیں، وہ اس پر عمل کرتے ہیں اور لوگوں کو قرنطینہ بھی کرتے ہیں، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے اس وبا سے نجات دلائی۔ تو بنیادی طور پر ہمارا جو رد عمل ہونا چاہیے ایک مومن کا آزمائش کے وقت، وہ یہی ہے کہ سب سے پہلے تو اسے اللہ کی طرف سے ہم سمجھیں، اور یہ سمجھیں کہ اللہ کی اپنے ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، اور خاص طور پر جو آزمائش ہے اس میں بھی اللہ نے حکمتیں پوشیدہ کی ہوئی ہیں، اور اس میں سب سے بڑی حکمت جو ہے وہ ہماری تربیت ہے، صبر پر ہماری ٹریننگ ہے، اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ ہمارا مرتبہ بھی اونچا کرنا چاہتا ہے، اور اس سے نجات کے لیے سب سے اہم چیز یہی ہے کہ ہم اللہ سے عافیت طلب کریں، اور جو اس کے بچاؤ سے ہم کے لیے ہمیں طریقے بتائے گئے ہیں ان پر سختی سے عمل کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنی حفاظت میں رکھے، اور ہم اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائے، ہم اس کی آزمائش سے اس کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہی میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ جزاکم اللہ خیراً۔ کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ ڈاکٹر زید منی بھائی نے بہت ہی عمدہ طریقے سے